اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود آیہ نمبر 96۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کی سلطنت کی طرف بھیجا، الی فرعون و ملئہ، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جگہ ہے جہاں وہ سب کو پہنچائے گا۔ اندھا دھن فالوئنگ یہی کرتی ہے ورشپ کی۔ اکثر انسٹاگرام پہ ویڈیوز آئی ہوتی ہیں، پہلے زمانے میں عبادت کی کوئی اور شکل تھی۔ آج اب کانسرٹس میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو پاگل ہوتا ہوا، بے ہوش ہوتا ہوا، روتا ہوا ایک آٹوگراف کے لیے۔ دے آر لٹرلی ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ۔ وہ جا رہے ہیں جس رخ بھی جا رہے ہیں، اینڈ دے ول لیڈ یو دا سیم وے، وہ وہیں اپنے پیچھے پیچھے آپ کو لے جائیں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے کہیں دوزخ میں نہ گر جائے انسان۔ ہمیں بچا لیں اللہ تعالیٰ، اس لیے ابھی سنایا جا رہا ہے قصہ۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی کے کون سے فرعون کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے خوف میں راضی ہو کے کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا اس ٹائم کا۔ فرعون ایسا انسان ہی نہیں ہے جس سے انسپائر ہوا جا سکے، جس سے محبت کی جا سکے، لیکن خوف میں دے آر ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ۔ ایسے کون سے انسان ہیں ہماری زندگی میں جن کے خوف میں بھی آر ریڈی ٹو ڈو دا رانگ تھنگ، یا ان کے خوف میں ہم صحیح کام نہیں کرتے۔ ایک ہی بات، جو کام آپ نہیں کریں گے وہ دیٹ آئیڈیا ول ڈائی ود یو۔ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کے پاس اپنے آئیڈیا ہیں، اس کا اپنا کام ہے۔ they have their own purpose۔ وہ جو پزل کا پیس ہے وہ پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے، آپ کی جگہ کوئی اور پیس فٹ نہیں ہو سکتا پوری دنیا کی پکچر مکمل کرنے کے لیے۔ ایک بار اب دیکھیں جا کے گیلیکسی کی ویڈیو، پورے یونیورس کی ہو کیا رہا ہے، پرفیکٹ ہارمونی سے پوری کائنات قائم ہے۔ پھر اب آپ زمین کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے اس کے ویڈیو نکالنے شروع کریں۔ نیچرل جگہوں پہ آج بھی بالکل سکون ہے، جہاں آپ انسانوں کا قبیلہ کوئی اٹھاتے ہیں وہیں ظلم ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے بھی میں نے کہا تھا 77 brothel in just one line in India، اور پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہلال الحسن کا 2 سال پرانا ایک سریعام کا شو ہے۔ امی اور ماموں they are sending their kids to do the wrong stuff، کیونکہ پیسے چاہیے، ڈیفینس میں بڑا گھر چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں، ڈیفینس میں بڑا گھر چاہیے اور بڑی گاڑی چاہیے، پھر یہ کام چھوڑ دیں۔ کرکس نکالے نا آپ سارے مسائل کا، پیسہ اور ہوس کے علاوہ کوئی تیسرا ریزن نہیں ملتا آپ کو۔ زمین کے اوپر جو اتنا فساد برپا ہے، یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ہم آٹے میں نمک کے برابر، باقی سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بزی ہیں، کیونکہ ان کے لائف میں پرابلم نہیں ہے، دے تھنک وی آر فائن۔ وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے دیٹ آر ریسپانسبلٹی واز ٹو گو اینڈ فکس دس۔ ایک انسان ڈرگز بیچ رہا ہے، ایک انسان ڈرگز لے رہا ہے، دونوں کچھ نہیں کر سکتے۔ باہر کی سوسائٹی کرے گی جو کرنا ہے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی لعنت کی ہوگی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے گا۔ ایک انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھویا ہوا ہے، یا اپنے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے زندگی کے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کسی اور ہی دنیا کی پکچر دکھا رہا ہے، فیوچر دکھا رہا ہے انسان کا کہ یہ ہونے والا ہے قیامت والے میں، ہسٹریز دکھا رہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ آپ کس الوژن اور ڈیلوژن میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے، چند بستیوں کی۔ پوری سورہ ہود میں ہم نے صرف قوموں کے تباہ ہونے کے قصے پڑھے، اس لیے نہیں کہ پیغمبر آگے تھے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ وہ آلریڈی نہج پہ تھے عذاب کی، ایک آخری موقع کے طور پہ پیغمبر آئے، they still did not listen، اور عذاب آ گیا۔ اور بڑی اور قومیں ہوں گی جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے نہیں سنایا، میں چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ some of them are still alive، کیونکہ اس میں سے ہو سکتا ہے چند لوگ مارے گئے ہیں، یا کچھ کے کھنڈرات اب بھی زندہ ہیں، you can go and see کہ یہاں کوئی تھا۔ اور کئی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ وہاں جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں کبھی کوئی انسان آباد تھے۔ جیسے کہ کسی بستی پہ عذاب آیا کہ جڑوں سے اٹھا کے اس کے منہ کے بل گرا دیا جائے، سر کے بل، پتہ بھی نہیں، زمین اوپر سے لیول آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا چل رہا ہے، کتنے لوگوں کی لاشوں کے اوپر چل رہے ہیں۔
وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. پورا قرآن نہیں پڑھیں تو رانگ آئیڈیا ہی آئے گا ہمیشہ. نہیں، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. کائنات کا رب بیٹھ کے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہو چیزیں، تاکہ آپ کے دماغ میں شیطان کہیں دور سے وسوسہ نہ ڈال دے کہ یہ بڑا ظلم ہے انسانوں پہ. وما ظلمنا، نہیں ہم نے ظلم نہیں کیا. پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، دل کے اندر خیال ڈالے، روح تھی، موریلٹی کی سینس تھی ہر انسان کو. ہمیں سب انسان شاید آج کی دنیا میں بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ جس دن آئی ول فیل لائک اٹ آئی ول ڈو دا رائٹ تھنگ. حالانکہ ویل آلویز ہیو ٹو پش آور سیلفز ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. اپنے نفس پہ ایک پاؤں دوسرا پاؤں جنت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. فائدہ تو بڑی دور کی بات ہے، نقصان ہی کیا انسانوں کا. کیا نقصان؟ دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی. دنیا میں چین سے نہیں رہنے دیا. کل ہی ہم پڑھتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوست ہوتے ہیں جن پہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا. دنیا کی ہر دوستی آپ کو خوف میں مبتلا کرے گی. دنیا کا ہر سہارا آپ کو چھوٹا کر دے گا، کمزور کر دے گا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے. وہ سارے لوگ جو عذاب جھٹلاتے ہیں، سورہ طور کی پہلی 5-6 آیات پڑھ لیں، سورہ ہود پڑھ لیں، وہ جو قبر کے عذاب کو جھٹلاتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے الرحمن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے مالک یوم الدین. انصاف نہیں کر رہا تو آپ کو محبت پہ کوسچن مارک لگاتے ہیں. مجھے کیوں دنیا کے حوالے کر دیا تھا؟ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے انسانوں پہ؟ الرحمن ہے وہ، انصاف کرے گا مالک یوم الدین. ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا الرحمن ہونا سمجھ ہی نہیں آ سکتا. من خشی الرحمن بالغیب، وہ رحمان سے غیب میں ڈرتے. اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. لمن خوف عذاب الآخرہ. سورہ رحمان بڑی پیارے طریقے سے ڈپک کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ سب کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ ایک انسان جو عذاب قبر کا خوف رکھتا ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے بات، وہ اپنا راستہ ٹھیک کر لے. سورہ رحمان کے سینٹر میں بڑی ہارفک ڈسکرپشن ہے جہنم کی. اینڈ the very next آیا says وَلِمَنْ خَافَ، جو کوئی ڈر گیا ہے. اگر ڈر گئے ہو، یہی مقصد تھا. مقام ربہ جنتان، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گئے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ڈرانا ہی مقصد ہے، وارن کرنا ہی مقصد ہے، تاکہ ہم خدا نہ خواستہ ہمارا انجام یہ نہ ہو، اتنی بری جگہ جا کے نہ پڑے. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. اٹس ناٹ ٹو لیٹ. جب وہ آئے گی تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے. جنت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں لوگ بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں کھائیں گے، پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پئیں گے، اور کسی بھی طرح کا ڈرنک نہیں پئیں گے. they will not feel hunger at all، صرف ٹیسٹ کے لیے. اور جہنم والوں کی نہ بھوک ختم ہو رہی ہے نہ پیاس ختم ہو رہی ہے. شاید وہ ڈپکشن ہے اس دنیا میں ان کی لالچ کی. اس دنیا میں نفس کو اتنا کھلایا ہے، اتنا کھلایا ہے، اتنا پلایا ہے، اتنی بات مانی ہے کہ اب وہ سر چڑھ کے دوڑ رہا ہے. اب وہ حاوی ہو گیا انسان کے اوپر. مجھے اس دنیا میں نہیں بھرا، وہ آخرت میں جہنم میں جا کے بھی بھر نہیں رہا. وہاں بھی اسے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کانٹے دار پھل ہیں کھانے کے لیے، اور بھوک اتنی شدید ہے کہ they will eat it. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. How many times do we give ourselves this possibility کہ I can be one of those people. کانٹے کھا رہے ہیں، گلے میں چبھ رہے ہیں، اور شدید پیاس لگ رہی ہے، اب ابلتا ہوا پانی پینا پڑ رہا ہے.
بیک اینڈ فورتھ بس وہیں گھومے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ فیوچر دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ایک سزا ڈیٹیل میں بتائی، اس انسان کو ایسی سزا ہو رہی ہوگی، اس انسان کو ایسی، جو یہ گناہ کرتا ہے اس کو یہ سزا ہے، سزا گناہ کے مطابق ہے۔ اور وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں، عورتوں کے لیے تو بڑا کوشچن مارک ہے کہ ایسا کیا کر رہے ہیں ہم، زبان سے لوگوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، گھر کی پالیٹکس ہمیں یہاں لے آئیے، شوہر کی ناشکری ہے، وہ جو ایک لمحے میں ہم کہہ دیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، خالدین فیہا، وہ اسی حالت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے، اللہ یہ کہ تمہارا رب کچھ اور چاہے، بے شک تمہارا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے رہے۔ وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تمہارا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ 28ویں پارے کی ایک سورہ ہے، اور یہاں پہ you get some indication that جہنم at one point might end، کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اور وہیں اگلی آیت میں جہنم کے بارے میں خالدین فیہا کے بعد ابدا نہیں، سوائے اس کے جو تمہارا رب چاہے، وہ قائم رہیں گے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، سوائے اس وقت تک جب تک تمہارا رب چاہے، ان ربک فعال لما، وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جا کے کوئی پوچھ نہیں سکتا، سوال نہیں کھڑا کر سکتا۔ لیکن جنت والوں کے بارے میں کلیئرٹی آ گئی، ایسی انہیں جو انعام ملا ہے اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، there will be no end to Jannah, there will be no end to the reward in Jannah، فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ تو بس اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ ذرا برابر کمی کی جائے، پورا پورا برابر کا حصہ، ایک دن کا برابر کا حصہ ہم جھیل نہیں پائیں گے، ایک دن میں جتنے گناہ، جتنی نافرمانیاں، جتنی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ہم سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ کے سوا یا جن کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں شک میں مت رہیں، صرف بتوں کی بات نہیں ہو رہی، پیپل آر ورشپنگ منی، دوسرے لوگوں کا اوپینین، اس کی عبادت ہو رہی ہے، بس یہ راضی رہنے چاہیے لوگ، اسٹیٹس سوسائٹی میں مینٹین کرنا ہے کہ ان لوگوں کو خدا بنا لیا ہے، انہی کو راضی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کو ان سے پیار ہے، بس اس لیے کہ ڈر ہے یا وہی خدا نظر آ رہے ہیں، فی الحال نظر آنے والے خدا نہ نظر آنے والے خدا سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وہ عذاب مانگ رہے ہیں، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس سے پہلے ہی ول ناٹ ریئیکٹ، لوگ جتنی مرضی سزائیں مانگیں۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کے بارے میں شک میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، مان لیں یا نہیں مانیں، دنیا میں تو نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے ان کو۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تمہارا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ تم کما امرتا، بس تم ڈٹے رہو، کھڑے رہو سیدھے راستے پہ جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو کوئی تمہیں فالو کرے، جو کوئی پلٹ آئے تمہارے ساتھ، وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ واقم الصلاۃ، اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر،
در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ نماز بار 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 یاد دلاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی، بس پھر صبر کرتے رہو، کھڑے رہو، کوشش کرتے رہو، ہار نہیں مان جانا، ڈو ناٹ گیو اپ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ریزلٹس نظر نہیں آ رہے تو ہمت نہیں آ جانی، ڈو ناٹ گیو اپ دیٹ ایزیلی۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم۔ سوالیہ نشان ہماری ذات کے اوپر ہے، آر وی ون آف دوز پیپل، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے صرف وہی بچا لیے گئے جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، وہ جو نکلے تھے گھروں سے تاکہ روکیں یہ فساد جو زمین میں برپا ہو رہا ہے۔ ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے ہیں جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک گروہ کام تو کرتا رہے کم از کم، کہ ذمہ داری تو سب کی ہے۔ سزا میں صرف وہی آئے نا لپیٹ میں جو گناہ کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہ کرنے کی سزا نہ مل جائے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے، یا جب تک اس کے لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ بے شک تمہارا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر رب کی رحمت ہے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی رحمت کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ That is why he created them. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کی وہ بات بھی پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ شیطان کی سے جب کانورسیشن ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو جہنم بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے۔ تو اب بڑے ساری دنیا ہے جو چلی گئی شیطان کے رستے پہ، اب وہ کال پورا ہو گیا۔ اگین اٹ ہیز اے کنڈیشن، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ قوموں کو ناحق تباہ کر دے، انسانوں کو ناحق سزائیں دے۔ وما ظلمناہم، نہیں اس نے ظلم نہیں کیا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب ظالم نہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہو اور دلاسا ملتا رہے کہ دس ہیز بین دا پیٹرن آلویز۔ پیغمبروں کے ساتھ یہی کیا گیا، انہیں جھٹلایا گیا ہے، جادوگر بلایا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ لوگ فوراً سے بات ماننے کے لیے آ گئے یا کوئی مصیبت نہیں آئی اللہ کی راہ میں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کرتے رہیں گے۔ وَانتظروا، تم بھی انتظار کرو انجام کا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، پوری کی پوری سب کے سب لوگ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پہ بھروسہ کر لو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سب سے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پیغمبر سے بات ہو رہی ہے تو اصل میں اسلام والوں کو، مومنوں کو، اصلاح والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ کلہ فاعبدہ، اس کی عبادت کریں سب کے سب ایک ساتھ، توکل کر لیں اس کی ذات پہ۔ وہ دیکھ رہا ہے آپ کا کام، اسے رزلٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اکمپلشمنٹس اچیومنٹس نہیں دیکھ رہا وہ۔ ڈڈ یو ٹرائیڈ اور ناٹ، دیٹ از دا ہول کوسچن۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل لرزہ کریں ان لوگوں کے لیے جن پہ عذاب آ گیا، جو آج تک سزا میں، ایسا نہیں ہے کہ آگے ایک دفعہ ٹل گئے اور پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ بھی اور سزا چلنی، جہنم کتنی لمبے عرصے کی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اصلاح کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے باہر، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف انہیں بچا لیے، باقی ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ کرے کہ قرآن ہمیں جو دنیا دکھا رہا ہے، دنیا کی جو حقیقت دکھا رہا ہے، اس سے ہمارے آنکھوں پہ پڑے ہوئے دھوکے کے پردے ہٹیں، اینڈ وی ایکچولی ورک ٹورڈز تھنگز دیٹ ڈو میٹر ان دس لائف اینڈ دی نیکسٹ۔ آخرت ہمارے لیے بڑی ہو جائے، دنیا چھوٹی ہی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔